الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام، نہایت ہی قابل قدر حضرات علماء کرام، سامعین عظام، ربیع الاول دے حوالے نال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم عنوان دے نال معنون کانفرنس دے اندر تساں اساں جمع ہیں. انتہائی مختصر وقت دے اندر اپنی طبیعت دا بھی لحاظ رکھے جو ہیں، تساں حضرات دے وقت دا بھی لحاظ رکھے جو ہیں، مختصر گفتگو کرے سا. دعا فرمے سو کہ خلاق عالم شرح صدر دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرما. انسانیت دے اتے اللہ رب العزت دے انگنت بے شمار احسانات ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن مجید کے اندر خلاق عالم نے خود فرمایا کہ میرے احسانات کو کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے تو آبوت میں کو انسان بنائے، رب دا احسان ہے. صحیح سالم آزاد فرمائیں، رب دا احسان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائے، رب دا احسان ہے. اللہ رب العزت نے دیکھن واسطے اکھ عطا کی دیئے، بولن واسطے زبان عطا کی دیئے، سنن واسطے کن عطا کی تن، پکڑن واسطے ہاتھ عطا کی تن، چلن واسطے قدم عطا کی تن. اس سارے اللہ رب العزت دے احسانات ہیں. الاشیاء تعرف بازدادها. اگر انہیں احسانات دی قدر جاننا چاہتے ہوئے تو اون بندے کو بنتے پوچھو جنہ انہیں نعمتیں تو محروم ہو گئے. نہ بینا تو پوچھو اکھ دی کیا قدر ہے، پہرے تو پوچھو کان دی کیا قدر ہے، گنگے تو پوچھو زبان دی کیا قدر ہے، لولے لگڑے تو پوچھو جو ہاتھ لات دی کیا قدر ہے. اللہ رب العزت دے سارے احسانات کئی احسان دے کرن تو بعد رب نے کنا اے نہیں فرمایا جو لوگوں میرا توارے ہوتے احسان ہے. رب نے آخر دیتے نہیں فرمایا جو میرا توارے ہوتے احسان ہے. کان دیتے نہیں فرمایا جو میرا احسان ہے. زبان دیتے نہیں فرمایا جو میرا احسان ہے. حتیٰ کہ انسان بڑھاتے بھی رب نے یہ نہیں فرمایا جو میرا احسان ہے. ایک موقع ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیتے جو میرا احسان ہے. کیا فرمائے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. کہ لوگوں میرا احسان ہے جو میں تو کو اپنے محبوب دا امتی بنائے، میں اپنے محبوب دا امتی بنائے. حضور دی آمد والا اگر احسان کا اندازہ لاؤنا چاہتے ہوئے جو کتنا بڑا احسان ہے تو تھوڑا جا پشتے ٹرو جو ترن محبوب نائے ہیں حالات کیا ہیں، محبوب عین والحالات کیا دیگر. آقا تشریف نیگر نہیں، بندہ گناہ کرے دے سمیرے پیشانی تے لکھا کرے، اے گناہ
کیتے بندہ گناہ کرے دے دروازے تے لکھا کرے اے گناہ کیتے سی اجتماعی طور تے گناہ کرے دے اجتماعی طور تے عذاب آوے دے اللہ رب العزت کی طرفوں اعلان تھیوے دے کونو قردۃ خاسئین بندے یا بندر بنے پہ یا سور بنے پہ خنزیر بنے کھڑے ہوں دیا شکرہ پھٹوے جہاں اجتماعی گناہ کریں ہاں آسمان تو فرشتے آویں چیخا مارے کلیجے پھٹاتے ونجن پہ اللہ رب العزت زمین کو چاہتے انہیں دوتے الٹا سکنے وے اللہ رب العزت جہاں اجتماعی نافرمانیاں کریں رب سیلاب بھیجے انہیں کو وہاں تے رکھ رہے وے اوڑ تے رکھ رہے وے اجتماعی گناہ کریں اجتماعی عذاب ہوئے لیکن آقا تشریف گھرنا ہے حضور دی آمد دی برکت دینان آج دیکھو دنیا گناہ کریں دی پیئے رب نے انہا پردہ چاک نہیں کیتا پیشانی دے نہیں لکھا گناہ کیتے سی رب نے دروازے دے نہیں لکھا پوری دی پوری وستی اجتماعی طور تے گناہ دے اندے شریکے اللہ رب العزت نے اجتماعی طور تے کئی کو سزا نہیں دیتی حتیٰ کہ اتنا تک قرآن مجید دے اندر رب نے فرمانی تے میرے محبوب جنر تک تُسا انہیں لوگے دے اندر موجود راسو میں عذاب بنا دے سا یہ چیز تو اشارہ کریں جو ہے رب نے فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ لوگوں میں اپنا محبوب تو کو لیتے جدی آمد دی برکت رات تو نے شکلہ محفوظ جدی آمد دی برکت رات تو نے برادرہ محفوظ جدی آمد دی برکت رات تو نے عیب محفوظ جدی آمد دی برکت رات تو نے عزتہ محفوظ فرمائے کہ لوگوں میرا احسان تا دیکھو جو محبوب میڈا میں نے تو حقو لیتے لقد من اللہ اگر کو تھوڑا جیاں ذوق دے اندر آتے سمجھو تو یہ کوئی این آگ سکیلے کہ بندے ہر چیز دے دے دیں کوئی اپنا محبوب کہیں کو نہیں دینا رہا رب نے فرمائے میرا احسان تا دیکھو جو محبوب میڈا میں دے تو آپ کوئی تھے محبوب میڈا میں دے تو آپ کوئی تھے اللہ رب العزت دا احسان لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ اگلے جملے تے غور کرو رب نے فرمائے چولے ہی تو حالے ہی چوئے مڈے ہی تو حاکری ہے من انفسهم فرمائے چوڑے ہی تو حالے ہی چوئے بلمے دے ہی تو حاکری تے کیا مطلب اللہ رب العزت فرمائے دے من انفسهم رب اگر چاہمیں رہا اپنا محبوب فرشتے دے بچوں چڑھ سکتے ہیں رب چاہمیں رہا اپنا محبوب جنات دے بچوں چڑھ سکتے ہیں رب چاہمیں رہا اپنا محبوب جنت دی مخلوقات دے بچوں چڑھ سکتے ہیں رب چاہمیں رہا اپنا محبوب سمندری مخلوقات دے بچوں چڑھ سکتے ہیں رب چاہمیں رہا اپنا محبوب ہی خشکی دی مخلوقات دے بچوں کئی بھی مخلوق کی جو چڑھ سکتے ہیں لیکن رب نے فرمائے من انفسهم لوگوں میرا احسان تا دیکھو میں اپنا محبوب چوڑے ہی تو ہانے ہی چوئے مدے ہی تو ہاکو لیتے فرشتہ ہوئے انہاں ضروریات بھی ہیں انہیں حالات بھی انہیں تقاضے میں اوتے اساں ایک بے کو اپنے رستے تے کھینے کی میں ہوں گا انہی ترتیب دے نال اساں چل کی میں سکوہا تفسیر تا وقت نہیں میں انتہائی اپنی گار کو اختصار تو گلی میں نا جلالین شریف تفسیر دی ایک کتاب ہے سر علماء کرام کو درس نظامی دے اندر پڑھائی میں دیئے من انفسهم ذرا لفظ میں پڑھے ایدی تفسیر دیکھتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین وہ فرمیدے کہ ایدی ایک روایت من انفاسهم بھی ہے من انفاسهم دا مقصد بڑھتے سب تو زیادہ نفیس کیا بڑھتے نندر مبار کر سب تو زیادہ نفیس سب تو زیادہ سب تو زیادہ اگر ناراض رکھی میں نال نال تھی ہوں دینی محفل دے آداب دا لحاظ رکھے ہیں جرے اینیت دے نال ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے نولے کو ہر محفل دے آداب ہمیں میں تنیا آدھا اگلے نہیں ایک مولانا صاحب کلوں میں سنی سٹیج دوتے ایمیں جو لوگ بیٹھے ہیں وہاں کہ میاں جلسے دی ترتیب نہیں ہے ملہن علی ترتیب ہے جلسے علی ترتیب نال بہت تھوڑا جیاں
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی فرمائے من انفاسہم سب تو زیادہ نفیس کیا مطلب اگر دوہے روایتیں کو ملا لو من انفسہم انہا مطلب ہے بڑھ سے حضور انسان وچو انسان ہیں پر من انفاسہم انسان چھے انسان نہیں میری گال کو سمجھر دی کوشش کرائے من انفسہم حضور انسان وچو انسان ہیں انسان چھے انسان نہیں کیا مطلب آج اگر تو آگو تے میں کوئی بندہ آدھے کہ محبوب بشر ہیں شاید تُسا تے میں اپنے آپ تے قیاس کرن لگوے دے ہیں علماء دیو بندہ عقیدہ تے نظریہ جنہ بندہ نبی کو اپنے جیہ سمجھے ابو جہل تو بھی بڑا کافر ہے ابو جہل تو بھی بدتر ہے نہیں بلکہ حقیقت ہے فرمائے من انفاسہم انسان وچو انسان ہے انسان جائے انسان نہیں کیا مطلب تو تے میں بولوں تکا نکلے نبی بولے نور جا کرنا نکلے تو تے میں اشارہ کروں لوگ سا کو آوارہ آکے نبی کئی ٹائم اشارہ کرے چند دو ٹکڑے تھیے نبی اشارہ کرے درخت توڑتے قدمے دے اندر آوے نبی اشارہ کرے ابو جہل دی مٹھی دے اندر پتھر بولن پہ بجے نبی اشارہ کرے وہی ہوئی گو کلمہ پڑھن پہ بجے نبی اشارہ کرے جراؤٹ بھاگنا کیا کرہا آتے نبی دے قدمے دے اندر ٹھاوے میاں تو نے تے میرا نظریہ شاید یہاں کہ یہ جائے ہو سے جی میں اسا بشر او بھی ہوئے بشر نہیں بلکہ حقیقت ہے رب نے فرمانی تے من انفسہم نبی انسان وچو انسان ہیں لیکن من انفاسہم انسان جائے انسان نہیں انہی وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ عام انسان بڑھتے ہی دنیا دی مٹی نال دنیا دی مٹی نال نبی بڑھتے جنت دی مٹی نال نبی بڑھتے جنت دی مٹی نال عام نبی بڑھے باقی جنتے دی مٹی نال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑھائے جنت الفردوس دی مٹی نال جنت الفردوس دی مٹی نال اگر فرق جاننا چاہتے تہی امت دے درمیان اور باقی انبیاء دے درمیان فرق ہی میں ہے جنہیں زمین تے جنت دا فرق ہے حضور دے درمیان اور باقی انبیاء دے درمیان فرق ہی میں ہے جنہیں عام جنت اور جنت الفردوس دے درمیان فرق ہے ہی وجہ تو فرمائے کہ میاں من انفاسہم حضور انسان وچو انسان ہیں لیکن من انفاسہم انسان جائے انسان نہیں کہ تو ہی مٹی دا بڑے اور جنت الفردوس دی مٹی دے یہ وجہ ہے کہ جرلے عام بندے کو پسینہ آوے کوئی نال نہیں باہمن دے دا آدھے کپڑے نے بدل سکتا آدھے بدلے ہمیں آدھے بنیان تبدیل کہنا کی دی ہو جا تیرے کول پسینے دی بدبو پہ آ دیئے کیا کرا وہی بھاگے کپڑے بدلی کر تیری بدبو ختم کی وجہ نبی دی کیفیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آوے تو لوگ اپنے شیشہ چاہتے محبوب تے کہ تو جماعت ہے کرے کہ پسینے دا ایک قطرہ نصیب تھی پوے ایکو فتح لے رہے میں سو دنیا دی کوئی خوشبو ہی خوشبو دا مقابلہ نہ کر سکتے اتنا تک نہیں فقط اتنا تک نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہری اممہ دے پیٹ دے اندر علماء تو سنتے ہو سو اممہ کو جرا پسینہ آوے دنیا دی مشک و اکبر ہوں پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکتی ماشاءاللہ میں زیادہ وقت نہ گنسا فری محفل دے روح رمان سفیر امان جناب حضرت مولانا خالد مکی صاحب تشریف گرنا ہے میں انتہائی مختصر گفتگو کرے سان اور اپنی گال کو سمیٹن کی کوشش کرے سان عرضے کرنا پیام فرمائے من انفسہم حضور انسان وچو انسان ہیں لیکن من انفاسہم انسان جھے انسان نہیں ایک مثال دے نام سمجھو ایک پتھر اے ہے جرہ ہی لنٹر دے وچ لگا کھڑے وہ بھی پتھر ہے روڈ دے پہ بیا ایک پتھر اوہ جے کو تُساں تے میں حجر اسود سڑے ہوئے ہیں لوگ ویدر خوش قسمت لوگ بوسے کھنا دے نہ پوچھ سکیں تے انہیں سلام کھڑے کریں دے وجہ کیا ہے اور اے بھی پتھر ہے او بھی پتھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر دے بارے دے اندر فرمائے وہ پتھر دے بارے دے اندر حضور نے فرمائے لوگو لہو عینان
انہاں دو اکھی بھی ہیں وَلَهُ اُذُنَانِ ادھے دو کن بھی ہیں وَلَهُ لِسَانُ يَنطِقُ ادھی زبان بھی ہے کل قیامت والے نہیں جو کچھ ڈٹھا ہو سے رب کو نسے سے جے کو ڈٹھا ہو سے رب کو نسے سے جنا سلام سنیا ہو سے رب کو نسے سے میاں ہڑو حجر اسود پتھریں وچو پتھر تہے پر پتھریں جھیاں پتھر نہیں ایک پانی اوہے جرا عام اس نلکے دے اندر بور دے اندر ٹوٹے دے اندر موجود ہے بیا پانی اوہے جرا حاجی مکہ مکرمہ تو چاہتے ٹوٹتے جلے حاج عمرے تو واپس آئے تو دے میں کوشش کرے دے ہیں جو بھنیوں ہی دیکھو پانی دے قطرہ نصیب تھی پوے اور پی گرو کیوں جو ساکو پتہ ہے ای پانی دے اندر شفا ہے تیکو دے میں کوئی پتہ ہے حضور نے فرمائے النظر الى زمزم عبادت ای پانی کو لے کر ثواب ہے تو دے میں فیدے ہیں ان پانی کو پیمن واسطے اگر کوئی پیتا بھی بیا بیٹھے بندہ کو توجہ دے نال دیکھ گرے رب ہودوں تے ثواب دا وعدہ فرمے دے ایک اور بھی پانی ہے اے پانی ہے جرا اتھو دا پانی ہے ایدی کیفیت ہے ایک گھنٹے واسطے بھرتے رکھ دے انہا رنگ تبدیل ہے انہا ذائقہ تبدیل ہے انہی بو تبدیل ہے توالے تے میلے وچو ہر بندہ آکھ دے گھنٹہ پہلے دا پانی بھرا لاتے ایک فیٹ کے تازہ پانی بھرا ایک اور پانی ہے جرے پانی کو چاہتے آئے ہیں میرا ایمان آکھ دے ان کو اگر شیشی تے بوتل دے اندر بند کرتے 1000 سال واسطے رکھ دے 1000 سال ختم تھی ویسے شیشی گروے سے سارا کچھ ختم تھی ویسے لیکن پانی دا نہ رنگ بدل سے نہ ذائقہ بدل سے نہ بو بدل سے سبحان اللہ تو ساتھ میں شاید اتنا سمجھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ایڑی دے نال نسبت ہے دی فقط اتنا نہیں ایک دی بئی بھی بہت بڑی نسبت ہے بھائی بھی ہے کہ پانی دی بہت بڑی نسبت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہو دی ہے آقا جلے کوئی چیز کھامے پیمے رہا جری بچ بجنے ہاں سنجی جانب والے کو آقا عطا فرمانے دے ہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دا پیالہ نوش فرمائی نوش فرماور تو بعد جرا باقی بچ گئے حضور اپنا ہاتھ مبارک کتے رکھی بیٹھے محبوب وہ ہاتھ کتے رکھتے بیٹھے تھے سنجی جانب والا انتظار دے اندر شاید پانی بیکومن سے آقا نے نہیں لیتا انہیں سوچے کہ شاید ابو بکر دی انتظار ہو سے وہ بھی آئے بیٹھن نہیں ملا عمر دی انتظار ہو سے وہ بھی آئے بیٹھن پانی نہیں لیتا عثمان والی دی انتظار ہو سے وہ بھی آئے بیٹھن پانی نہیں ملا پچ گئے آقا آج پانی نیوے پہنے دے آخر کے دی انتظار ہے آقا نے فرمائے میں انہیں دی انتظار دے اندرہ جنہیں کنہیں تسا لٹھے نہ میں لٹھے آخر کیمیں تھی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سلتے فرمائے اے پانی دا پیالہ چاہتے ونج واہ چاہتے ونج زمزم دے خود دے اندر سٹ دے تاکہ خود دے اندر جرے ملے میرا جھوٹا پہنچ ویسے کل قیامت تک کامن والا میرا جیرا امتی زمزم تا پانی پیسے اور صرف زمزم نہیں میں محمد تا جھوٹا پیا پینا ہو سے صرف زمزم نہیں میاں آج اگر کوئی بندہ مدینہ منورہ دے اندر ہے مکہ مکرمہ دے اندر ہے آدھے میں کو بخار آنا پہ میں کو نزلہ دے سکام ہے میں کو کھانسی ختم نہیں تھی دی ہر بندہ کو مشورہ دے دے میاں ون گرم زمزم پی چھوڑ رب شفا عطا کر دے سے آخر کیوں کرے آخر ہوتے کیوں جو دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک لعاب موجود ہے جرے لعاب دے اندر رب نے تاثیر رکھی ہے کہ لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگا رب نے زہر تو شفا دیتی ہے اے لعاب دے اندر موجود ہے جرا علی جو مرتضیٰ دی اخترا یہاں رب نے شفا دیتی ہے اے لعاب موجود ہے جرا علی جو مرتضیٰ دے قدمے دے طلبے دے کباد مقام تیرا یہاں اللہ نے زخم ٹھیک کر دیتے ہیں اے لعاب دے اندر موجود ہے جری لعاب حضور نے کھارے خون دے اندر سٹی ہوئی اللہ پر عزت نے ان کو مٹھا کر دیتا ہے اے لعاب موجود ہے جری لعاب حضور نے سالت دے اندر سٹی ہے 300 بندہ کھا گئے فلائی بچہ لاتا ہے اے لعاب جو موجود ہے میں عرضے کرنا پیار کہ بیا جیوے پتھرے دے وچوں جیوے حجر اسود پتھرے وچوں پتھر ہے پر پتھرے جھیاں پتھر نہیں جیوے زمزم پانے وچوں پانی ہے پر پانے جھیاں پانی نہیں ایویں رب نے فرمائے کہ لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ میرے محبوب انسان وچوں انسان ہیں پر من انفسہم انسان جھے انسان نہیں تفسیر دا وقت نہیں
یہ گالتے وقت دی نزاکت کو لے جو ہیں میں آخر کے اندر اتنا اقساں وہ ذات دل ہے بہت، وہ ذات سہرا کم ہے، اس لیے مجھ میں تڑپنے کی تمنا کم ہے، ہماری نہیں لڑ